خلا کی تاریخ کے سب سے حیران کن اور خطرناک منصوبوں میں سے ایک کی گہرائی میں چلتے ہیں آج۔ اس ایکسپلینر میں بات ہوگی مارس کے ایک انتہائی عجیب و غریب چاند فوبوس کی، اور وہاں بھیجے جانے والے ایک ایسے اسپیس مشن کی جو شاید یونیورس کے بارے میں ہماری سمجھ کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دے۔ یہ کوئی عام سا سفر بالکل نہیں ہے، اس کے ہر قدم پر خطرہ ہے اور ڈھیروں راز چھپے ہیں۔ فرض کریں سال ہے 2021۔ خلا سے آنے والا ایک کیپسول اچانک زمین کے ایٹماسفیئر میں داخل ہوتا ہے، لیکن کچھ بہت غلط ہو جاتا ہے۔ یہ داخلہ منصوبے کے مطابق تو بالکل نہیں ہو رہا۔ آواز کسی عام اسپیس کرافٹ کے جلنے کی نہیں، بلکہ ایک عجیب سی چیخ جیسی محسوس ہوتی ہے، اور پھر اچانک سگنل کٹ جاتا ہے۔ ہر طرف صرف خاموشی۔ یہ ایک ایسا بے چین کر دینے والا لمحہ ہے جہاں آخری چند سیکنڈز میں ساری امیدیں ٹوٹی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ اب اس چیختے ہوئے کیپسول اور اچانک چھا جانے والی خاموشی کے پیچھے ایک ایسی چیز موجود ہے جو دیکھنے میں بالکل بے زارہ لگتی ہے۔ اندر صرف 10 گرام دھول ہے جو کنٹینر کی دیواروں سے ٹکرا رہی ہے۔ دیکھا جائے تو ان ذرات میں ایسی کوئی بات نہیں جو نقصان دہ ہو، لیکن پھر بھی سگنل کا اس طرح اچانک غائب ہو جانا ایک وحشت سی پیدا کرتا ہے۔ آخر اس معمولی سی دھول میں ایسی کیا عجیب بات ہے جس نے اتنی افراتفری مچا دی؟ خیر، اس خوفناک لمحے سے تھوڑا پیچھے چلتے ہیں۔ اس پوری کہانی کا آغاز اصل میں مکمل خاموشی اور سکون کے ساتھ ہوا تھا۔ جاپان کا ایک دور دراز لانچ پیڈ، جہاں ایک اسپیس کرافٹ جو سائز میں کسی عام بس سے زیادہ بڑا نہیں تھا، خود کو خلا کے کروڑوں کلومیٹر لمبے سفر کے لیے تیار کر رہا تھا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ اسپیس کرافٹ سیدھا مارس یعنی مریخ کی سطح پر نہیں اترنے والا تھا۔ اس کی منزل اس سے بھی کہیں زیادہ پر اسرار تھی۔ یہ منزل تھی فوبوس، مارس کے ٹھیک اوپر تیرتا ہوا ایک خوردرا بے ڈھنگا سا جسم جو بامشکل خود کو جوڑے ہوئے ہے۔ یہ مارس کے اتنے قریب ہے کہ آسمان میں اپنا چکر چند ہی گھنٹوں میں مکمل کر لیتا ہے۔ سائنس کے نظریے سے دیکھیں تو اس کی بناوٹ اور مدار اتنے غیر معمولی ہیں کہ اصل میں اس چاند کو وجود میں ہی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کا وہاں ہونا ہی دنیا بھر کے ماہرین کے لیے ایک بہت بڑا راز ہے۔ تو بنیادی سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ آخر فوبوس ہے کیا؟ حیران ہوتی ہے یہ جان کر کہ آج تک کوئی بھی ماہر مکمل طور پر اس بات پر متفق نہیں ہے کہ یہ سیلیسٹیل باڈی آخر خلا کی ان گہرائیوں میں آئی کہاں سے ہے، اور اسی ایک سوال کا جواب تلاش کرنا اس پورے سفر کا سب سے بڑا مقصد بن گیا۔ اصل میں سائنس کی دنیا اس بارے میں 2 حصوں میں بنٹی ہوئی ہے۔ ایک تھیوری یہ ہے کہ فوبوس شاید ایک بھٹکا ہوا ایسٹرائیڈ ہے جسے مارس کی کشش ثقل نے پکڑ کر اپنے گرد گھومنے پر مجبور کر دیا۔ دوسری طرف ایک اور خیال یہ ہے کہ شاید کسی بہت قدیم وقت میں خود مارس پر کوئی عظیم ٹکراؤ ہوا تھا، اور فوبوس اسی ٹکراؤ کے نتیجے میں ٹوٹنے والے ٹکڑوں سے بنا ہے۔ اور چونکہ دونوں میں سے کوئی بات حتمی نہیں، اسی لیے ضروری ہو گیا کہ وہاں سے ایک چھوٹا سا حصہ اٹھا کر واپس زمین پر لایا جائے۔ اب جہاں تک اس مشن کے طریقہ کار کی بات ہے، 2027 تک اسپیس کرافٹ مارس کے آربٹ میں پہنچ جاتا ہے اور اس عجیب چاند کے چکر لگانا شروع کر دیتا ہے۔ یہاں سب سے اہم مقصد اترنے سے پہلے اس کی سطح کے ہر ایک سائے، ہر ایک درار کا انتہائی باریکی سے نقشہ بنانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں جو ہونے والا ہے وہ کسی عام لینڈنگ جیسا بالکل نہیں ہے، یہ ایک انتہائی نازک عمل ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ فوبس پر کشش ثقال اتنی کمزور ہے کہ تھوڑی سی بھی غلط حرکت اسپیس کرافٹ کو ہمیشہ کے لیے خلا میں بھٹکا سکتی ہے۔ اسے ایک گولڈی لاکس قسم کا مسئلہ سمجھ لیجئے۔ اگر سطح سے ٹکراؤ بہت سخت ہوا تو اسپیس کرافٹ واپس خلا میں اچھل جائے گا، اور اگر بہت نرم ہوا تو وہاں کی دھول جو ٹھوس زمین کے بجائے کسی پانی یا سیال کی طرح برتاؤ کرتی ہے، اس میں اسپیس کرافٹ سیدھا دھس جائے گا۔ یعنی دونوں ہی صورتوں میں مشن ناکام ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، یہ سفر برسوں کی لمبی اور باریک منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے۔ 2027 میں آربٹ میں داخلہ، پھر 2029 میں سطح سے نمونہ لینے والا نظام اپنا کام شروع کرتا ہے۔ اس کے بعد 2030 میں یہ اسپیس کرافٹ مارس کو چھوڑ کر زمین کی طرف واپسی کا سفر شروع کرتا ہے تاکہ 2031 میں کیپسول حفاظت کے ساتھ واپس پہنچ سکے۔ ہر قدم ایک مخصوص وقت سے بندھا ہے جہاں کسی غلطی کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔
اور 2029 میں ہونے والے سیمپلنگ کے اس اہم لمحے کی تفصیلات تو واقعی حیرت انگیز ہیں۔ یہ کوئی عام مٹی کھودنے والا سسٹم نہیں ہے، اس میں ایک اچانک دھماکہ شامل ہے جو سطح کو جھنجھوڑنے اور ملبے کو اوپر اچھالنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ دھماکہ ہوتا ہے، ذرات بکھرتے ہیں، انہیں تیزی سے جمع کیا جاتا ہے اور پھر فوراً سیل کر دیا جاتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ کمزور گریوٹی کی وجہ سے واپس خلا میں اڑ جائیں۔ یہ پورا میکینیکل سیکوینس اپنے آپ میں انجینئرنگ کا ایک عظیم کمال ہے۔ اب سوچئے، اس ساری محنت، دھماکوں اور خطرے کے بعد آخر میں جمع کی گئی مقدار کتنی ہے؟ صرف 10 گرام۔ جی ہاں، صرف 10 گرام۔ لیکن اس مقدار کے چھوٹے پن پر مت جائیں۔ اس معمولی سی لگنے والی دھول میں ایسی معلومات چھپی ہیں جو خلا، سیاروں اور چاندوں کے بننے کے بارے میں ہمارے سارے علم کو نئے سرے سے لکھنے کی طاقت رکھتی ہے۔ یہ 10 گرام اپنے وزن سے کہیں زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے ہم واپس 2031 کے اس بے چین کرنے والے لمحے کی طرف آتے ہیں۔ مشن مارس سے نکل کر زمین پر واپس تو آ گیا، لیکن جیسا کہ شروع میں ذکر ہوا، کچھ عجیب اور خوفناک محسوس ہوتا ہے۔ فوبوس جیسی بھی چیز ہے، وہ لاکھوں سالوں سے ٹوٹ رہی ہے، آہستہ آہستہ مارس کی طرف گر رہی ہے، اور اب اس ٹوٹی ہوئی کہانی کا ایک چھوٹا سا حصہ زمین پر ایک کنٹینر کے اندر بند پڑا ہے، بس کھلنے کے انتظار میں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ 10 گرام دھول صرف ایک نمونہ تو نہیں، یہ ایک انکہی کہانی کا وزن ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم ایز اے ہیومن ریس ایسی کسی دوسری دنیا سے آئے کنٹینر کو کھولنے کے لیے تیار ہیں جس کے اندر چھپے رازوں کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں؟ یہ کنٹینر تاریخ کے وہ حصے قید کیے ہوئے ہیں جو شاید ہماری سوچ سے بھی باہر ہیں، اور سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیا ہم واقعی اس انجانے راز کا سامنا کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں؟